تاریخ کا امیر ترین شخص کون؟ ایلون مسک، جیف بیزوس، بل گیٹس، مارک زکربرگ؟ نہیں جناب، یہ سب تو آج کی بات ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تاریخ میں دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے۔ جی ہاں، یہ ہے منسا موسیٰ، جو 125 ٹن سونا خیرات کر دیا کرتے تھے۔ آج دنیا کے امیر ترین فرد ایلون مسک کے پاس 227 ارب ڈالر ہے۔ تاریخ میں امریکہ کے راک فیلرز دولت 340 ارب ڈالر یا پھر روتھسچائلڈ خاندان 300 ارب ڈالر۔ آج کے اعتبار سے منسا موسیٰ کی دولت لگ بھگ 400 ارب ڈالر ہے۔ منسا موسیٰ کی دولت تاریخ میں کسی بھی زندہ یا مردہ دولت مندوں میں سب سے زیادہ ہے۔ امریکی میگزین منی کے مطابق منسا موسیٰ تاریخ کے امیر ترین شخص ہیں۔ مگر منسا موسیٰ ہیں کون؟ چلے 700 سال پیچھے۔ منسا موسیٰ کا تعلق افریقہ سے، مذہب اسلام، مالی کے حکمراں۔ منسا موسیٰ کا سفر حج، راستے میں 125 ٹن سونا خیرات کیا گیا۔ قافلہ ایسا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ یہی وہ شاندار سفر ہے جس کے بعد منسا موسیٰ کی شہرت یورپ تک پھیل گئی۔ اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ 1280 میں پیدا ہوئے، 1337 میں انتقال۔ ان کی سلطنت سونے اور دیگر قیمتی معدنیات سے مالا مال تھی۔ اس وقت مالی بڑی ریاست، آج کا سینیگال، گیمبیا، مالی، نائجر، موریتانیہ، برکینا فاسو، گنی، چاڈ اور نائجیریا جیسے ممالک اس سلطنت کا حصہ تھے۔ منسا موسیٰ نے 1312 سے 1337 یعنی 25 سال حکمرانی کی۔ نیشنل جغرافک کے مطابق منسا موسیٰ کے عہد میں مالی افریقہ کی مالدار ترین ریاست، جبکہ وہ خود دنیا کے امیر ترین فرد شمار کیے جاتے تھے۔ منسا موسیٰ کو عالمی شہرت اس وقت ملی جب 1324 میں ایک عظیم قافلے کے ساتھ حج کے لیے حجاز مقدس کا سفر کیا۔ جہاں سے گزرے وہ علاقہ خوشحال ہوتا چلا گیا۔ یہ سفر 1324 میں کیا گیا۔ سفر اتنا عظیم تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک ان کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا، جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ بریٹانیکا کے مطابق منسا موسیٰ کے قافلے کا سفر دارالحکومت نیانی سے نائجر ریور، ولاٹا، ٹواٹ اور پھر مصر اور مکہ تک۔ قافلے کی صورت یہ تھی کہ حج کے اس سفر میں موسیٰ کے ہمراہ 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ موسیٰ نے 125 ٹن سونا اس سفر میں خیرات کیا۔ غرباء و مساکین کی مدد کرتے رہے۔ منسا موسیٰ کے سفر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ سفر کے دوران ہر جمعے کو قافلہ جہاں بھی قیام کرتا، ایک مسجد تعمیر کی جاتی۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ سے ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لائے، جس نے بادشاہ کے حکم پر گاؤ اور ٹمبکٹو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمبکٹو میں ایک محل تعمیر کیا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں تھا۔ یورپ سے لوگ مالدار سلطنت پہنچنا شروع ہو گئے۔ تصدیق کے بعد مالی سلطنت اور منسا موسیٰ کا نام سرکاری طور پر مشہور زمانہ کیٹلان ایٹلس میں شامل کیا گیا۔ منسا موسیٰ تاریخ کا عظیم کردار، اس پر کئی موویز بنائی گئیں، متعدد کتابیں لکھی گئیں اور بچوں کے لیے کامک سیریز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ منسا موسیٰ سخی، فراغ دل، انصاف پسند اور رعایا سے محبت کرنے والے بادشاہ تھے۔ 1337 میں انتقال کے بعد سلطنت مالی زوال کا شکار ہوئی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ منسا موسیٰ کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کے عہد میں مالی پہنچے اور اپنے سفر نامے میں مالی خوشحالی اور انتظام کی تعریف کی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ منسا موسیٰ کے بعد آہستہ آہستہ زوال شروع ہو گیا۔ علاقے ہاتھ سے نکلتے گئے۔ بالآخر 1354 میں گاؤ کے سونگھانی حکمران نے حملہ کر کے مالی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں دنیا کی مالدار سلطنت اپنے انجام کو پہنچی۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔